السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے کم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ سارا دن ہاسپٹل میں نور کے پاس گزار کر دونوں سعدی اور عماد کے ساتھ جب ملک ہاؤس پہنچی تو پورٹیکو سے گھر کے اندر تک پھیلی دودھیا روشنی کے باوجود بھی پورے گھر میں سناٹوں کا راج تھا۔ شرینہ کو کچھ دیر پہلے عماد ہاسپٹل پہنچا کر گھر آ چکا تھا۔ اس وقت گھر میں بس ارقام اور ارحم ملک موجود تھے جو اپنے اپنے روم میں تھے۔ عفا بھابی، گھر کتنا خاموش خاموش لگ رہا ہے نا؟ بھائی اور بھابی جان کے ساتھ پھپھو جان اور سب لوگ سبھی گاؤں چلے گئے ہیں۔ ہمارے گھر کی رونق بھی ختم ہو گئی۔ اب مما جان بھی 1-2 دن میں خود گاؤں چلی جائے گی۔ گھر میں مزید سناٹا پھیل جائے گا۔ عماد گھر میں داخل ہونے کے بعد ملک ہاؤس کو چاروں طرف سے دیکھتا ہوا اداسی سے بولا، فکر مت کرو ماں ڈیئر، ہم سب بھی بہت جلد گاؤں چلیں گے۔ زارون بھیا کی شادی پر خوب مزے کریں گے۔ ابھی تو بھیا اور بھابھی کو صحابیہ کی وجہ سے ایمرجنسی میں سب چھوڑ کر جانا پڑا، ورنہ صحابیہ کی پھپھو اپنے بھیا کو ایموشنل بلیک میل کر کے اسے اپنے بیٹے کے لیے اڑاتی اور میرے سارم بھیا کی زندگی بجھے ہوئے چراغ جیسی ہو جاتی۔ اچھا ہوا ساحر چچا نے فوراً ہی یہ اسٹیپ لے لیا۔ اب زارون بھیا کی شادی بھی بابا جلد سے جلد کریں گے، کیونکہ سارم بھیا، زیب بھیا اور زارون بھیا تینوں کا ولیمہ ایک ساتھ ہی ہوگا۔ مگن سے انداز بولتی ہوئی اشال اندر چلی آئی اور تھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عماد اور سعدی اس کی باتیں سن کر مسکراتے اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھے تھے۔ عفا بھی اندر آ کر چادر اتارتے اشال کے پاس ہی صوفے پر گر گئی۔ یس، ہم لوگ اس بار گاؤں جا کر خوب ہنگامہ کریں گے۔ بھائی نے اپنی اور آپ کی شادی تو بہت سمپل طریقے سے جلدی جلدی نپٹا دی تھی۔ اس بار ہم زارون بھائی کو پٹا کر میوزک کا بھی انتظام کروائیں گے۔ ویسے بھابھی، آپ لوگوں کے پیٹ میں چوہوں کے ساتھ مینڈک اور ڈکس ڈانس نہیں کریں؟ مجھے تو بھوک سے اب رات میں تارے نظر آنے لگے ہیں۔ عماد نے منہ بناتے ہوئے چارگی سکھا اور مدد طلب نظروں سے سامنے بیٹھی دونوں کو بولا تھا، میموری ریفریش کرو اپنی مسٹر گدھے۔ اس پلانٹ پر رہنے والے انسان کے بچوں کو ہر جگہ رات میں ہی تارے نظر آتے، دن میں تارے تب دکھتے ہیں جب تم جیسوں کی پاپا اور بھائیوں کے ہاتھ دھلائی ہو یا مما جان تمہیں چپیڑے مارتی ہے۔ عماد کے پاس بیٹھے سعدی نے فوراً ایک زوردار دھپ اس کی کمر پر ماری تھی اور دھپ کھاتے ہی عماد تلملا اٹھا تھا۔ ہاتھ کم چلاؤ کمینے انسان، ورنہ ابھی منہ توڑ دوں گا۔ اشال بھابھی پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے کچھ اچھا سا پکا کر کھلائیں، پھر زر بھائی کے آتے ہی ڈنر کریں گے۔ اور عفا بھابھی، آپ اپنے شوہر نمدار کو تو بلا ذرا، آج تو آفس بھی نہیں گئے تھے، صبح سے نہ جانے کیوں اپنے حجرے میں چھپے بیٹھے۔ عماد کی اطلاع پر عفا چونک گئی تھی، کیونکہ وہ ابھی شام کے وقت ہی گھر سے ہاسپٹل گیا تھا، تبھی اسے ارقام کے بارے میں پتا تھا، جبکہ خود عفا صبح سے ہاسپٹل میں تھی اور اس نے وہیں سے کئی بار ارقام کے نمبر پر کال کی، مگر ارقام نے عفا کی ایک بھی کال پک نہیں کی تھی۔ عفا نے بھی اس کے بزی ہونے کا سوچ کر زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا تھا، مگر وہ گھر پر ہی تھا، پھر اس نے عفا کی کالز کیوں پک نہیں کی تھی؟ تمہارے بھائی کیا سو رہے ہیں عماد؟ وہ سارا دن گھر پر تھے، پھر بھی میری ایک کال پک نہیں کی انہوں نے؟ عفا پرسوچ انداز میں عماد کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جو اشال کو اپنے لیے ڈنر سے پہلے اسپیشل اسٹارٹرز کے بارے میں بتا رہا تھا اور اشال دیور کی فرمائش پر نہ چاہتے بھی کچن میں جانے تیار ہو گئی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، صبح سے گھر پر اپنے روم میں قید ہے، مجھے نہیں پتا اندر کیا کر رہے، مگر ہے گھر پر ہی، کیونکہ ہاسپٹل جانے سے پہلے میں نے انہیں اوپر والے ٹیرس پر سگریٹ کا دھواں اڑاتے دیکھا تھا، اور تب انہوں نے مجھے 2 چپیڑے مار کر منہ بند رکھنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اب آپ پلیز جا کر کہہ مت دیجیے گا، ورنہ وہ میری شامت لے آئیں گے۔ عماد کے اس انکشاف پر عفا مزید چونکی، یعنی ارقام اسموکنگ کرتے ہیں؟ ایسی کیا پریشانی تھی جو وہ گھر پر ہوتے ہوئے بھی بیوی کی کال پک نہیں کر رہے تھے، اور پھر سگریٹ نوشی بھی؟ کیا انہیں کوئی پرابلم ہے؟ عفا نے الجھ کر سوچتے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ارتضیٰ بھیا کو چھوڑ کر سب ایسے اونگے بونگے ہے عفا، حد ہو گئی، یعنی مسٹر کنگ اسموکنگ بھی کرتے ہیں؟ توبہ توبہ، کتنے گندے ہیں، میں تو اب ان کے برابر بیٹھ کر بھی کچھ کھاؤں گی بھی نہیں، مجھے تو سگریٹ پینے والوں سے سخت الرجی ہے، میرے گھر میں کوئی بھی ان گندی لتوں مبتلا نہیں۔ تم ایک کام کرو، مسٹر کنگ کو زیادہ منہ مت لگاؤ، نہ ہی بھاؤ دو، اگر شکریہ قلعہ کرے تو پہلے سگریٹ نوشی چھوڑنے کی شرط سامنے رکھو، اور اگر نہ مانے تو ان کو اپنے بیڈ روم سے باہر نکال کرنا، اپنے آپ سیدھے ہو جائیں گے۔ اشال منہ بنا کر بولی تھی، اور اس کی بات سن کر سعد اور عماد نے اشال کو صدمے سے دیکھا، جبکہ گھر میں داخل ہوتا زر بھی بیوی کی باتوں سے مستفید ہو چکا تھا۔ تبھی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرنے لگی تھی۔ اس کی بیوی کے ارادے ارقام کے لیے جس قدر خطرناک تھے، یقیناً اگر انہیں ارقام سن لیتا تو دونوں میں جنگ کا چھڑنا لازمی تھا۔ مسکرا کر سوچتا وہ کچن کی طرف بڑھتی اشال کے سامنے چلایا، جس کے چہرے کے تاثرات اسے دیکھتے سنجیدہ ہو گئے تھے، اور وہ اسے پہلو بچا کر بھاگتے قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ازراق بیوی کے رویے پر ایک بار پھر لفظ بھیج کر رہ گیا تھا، جبکہ عفا اوپری سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عفا، کامی کو نیچے بھیجو ذرا، پاپا بھی آ رہے ہیں۔
اس سے کچھ بات کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ازراق نے سیڑھیاں طے کرتے عفا سے کہا، تبھی وہ اسبات مسلاتے اوپر چلی گئی تھی اور پھر اپنے بیڈ روم کے نیم اندھیرے ماحول میں قدم رکھتے ٹھٹک کر رک گئی۔ ارکام، یہ روم میں اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سو رہے ہیں کیا؟ عفا نے اندھیرے میں ہاتھ مارتے ہوئے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹس آن کی تھی اور متلاشی نظروں سے چاروں جانب دیکھا۔ اسے وہ بیڈ کے سامنے کھڑکی کے نیچے رکھی ایزی چیئر پر نیم دراز آنکھیں بند کیے بیٹھا دکھائی دیا۔ آپ یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھے؟ چلے نیچے، زر نے آپ کو بلایا ہے، انکل بھی آ گئے۔ عفا ارکام کے سامنے چلی آئی تھی اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے دبیز قالین پر بیٹھ گئی۔ ارکام، کیا ہوا؟ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، تبھی ارکام نے آنکھیں کھولتے چونکوں سے دیکھا اور اس کی آنکھوں کو دیکھتے عفا دھک سے رہ گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اس وقت گہری سرخ رنگ کی ہو رہی تھی، جن میں موجود سرد و برفیلا تاثروں سے کوئی اکثر الگ اور اجنبی شخص ظاہر کر رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ یہ آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ شام کو آپ نے اسموکنگ بھی کی تھی، یہ سب کیا ہے؟ میں صبح آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئی تھی۔ کیا ہوا میرے پیچھے؟ ارکام، بتائیں مجھے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ دیکھیں اب میں بھی پریشان ہو رہی ہوں۔ عفا نے گھٹنوں کے بل اوپر اٹھتے ہوئے ارکام کے گالوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے تھے۔ ارکام نے بیوی کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر چومتے ہوئے ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر عفا کی سوالی نظروں کو دیکھتے ہوئے تھکے تھکے انداز میں بولنے لگا، میں امریکہ سے واپس اپنے ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے اور کھوئے رشتوں کو پانے آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ پاپا، بھائی اور میری فیملی کو میری ضرورت ہے، مگر میں غلط تھا عفا، میں بالکل غلط تھا۔ کسی کو میری ضرورت نہیں ہے، یہاں کسی کو میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر میرے لیے تب تک ہی گھر تھا جب میری امی میرے پاس تھی، اس وقت تک جب تک انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ کر رکھا تھا۔ 24 گھنٹے مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ تب تک پاپا بھی میرے لیے واقعی باپ تھے اور میرے بھائیوں کے دل میں بھی میرے لیے وہ محبت تھی جس کی تڑپ سالوں سے مجھے امریکہ میں بھی بے چین رکھے ہوئے تھی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اب گزرتے وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا ہے۔ کیا واقعی سب بدل چکا ہے؟ پاپا کا پیار بڑھ گیا، بھائیوں کی توجہ ختم ہو گئی، سب کو اپنے رشتوں کا نمل بدل مل گیا۔ پاپا کو ان کا بچھڑا ہوا بیٹا واپس مل چکا ہے، ان کی دونوں بیویاں اور بچے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، اور بھائی کو منہ بولے ماں باپ کے ساتھ ان کے بچھڑے بھائیوں کی جگہ مفت کے اور ریڈی میڈ بھائی مل گئے ہیں۔ سب کی زندگیوں میں ٹھہراؤ آ چکا ہے، تبھی اب نہ خون کے رشتوں میں کشش رہی جو تھی اور نہ ہی تعلق میں وہ گہرائی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا عفا، یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسی لیے مجھے واپس جانا ہوگا، اسی اکیلے پن اور تنہائی میں جہاں سے واپسی میں نے اپنے رشتوں کو پانے کے لیے کی تھی۔ اب جب میرے رشتے ہی میرے نہیں رہے تو یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ میں امریکہ واپس جا رہا ہوں عفا۔ ارکام نے عفا کی حیرت سے آنکھیں کھلی ششدر سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ امریکہ واپس؟ پھر میرا کیا ہوگا؟ عفا نے ارکام کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو گی، ہم وہاں اپنی الگ دنیا بسائیں گے، تم اور میں۔ بول ہی رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر دروازے کی طرف اٹھی تھی اور وہ لب بھیج کر خاموش ہو گیا۔ تم امریکہ واپس جاؤ گے؟ مجھے چھوڑ کر تم واپس چلے جاؤ گے کامی؟ اپنی فیملی، اپنا گھر، اپنے باپ اور بھائیوں کے ہوتے ہوئے ہماری محبت کو ٹھکرا کر خود کی ایک الگ دنیا بسانے چلے جاؤ گے؟ دروازے پر کھڑے ارکم ملک نے حیرت و بے یقینی سے بیٹے سے پوچھا۔ ان کے پیچھے کھڑا ازراق بھی حیرت سے بھائی کو دیکھتا ہوا اندر چلا آیا تھا۔ ارکم ملک اور ازراق نے ارکام کی باتیں من من سن لی تھی، تب یہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے اندر چلے آئے۔ ارکام باپ کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ عفا بھی سسر اور جیٹھ کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں پاپا، میں امریکہ واپس جانا چاہتا ہوں، وہاں عثمان ماموں ہیں جن کے پاس سے میری امی کی خوشبو آتی ہے۔ ان کے بچوں کے لیے سگا نہ صحیح مگر وہ مجھے دل سے اپنا بھائی مانتے ہیں۔ ان کو میری اب بھی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے پہلے تھی، مگر آپ کو میری ضرورت نہیں رہی پاپا۔ آپ کے پاس آپ کی مزید اولادیں موجود ہیں، بھائی کو میری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے سگے رشتوں سے زیادہ ان کے دل سے جڑے رشتے اہم ہیں، اور آپ سب کے لیے صرف بھائی اہم ہیں۔ ان کے بعد آپ کی زندگی میں باقی جن لوگوں کا نمبر آتا ہے ان میں زر بھائی، سعدی اور عماد شامل ہے، یہ سب آپ کے پاس ہے۔ اینڈ دیٹس اٹ، میں کہیں نہیں ہوں پاپا، آپ کی لائف میں میری گنجائش نہیں رہی، میرا ہونا یا نہ پھر میرا یہاں رہنے کا آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ سالوں پہلے آپ مجھے خود سے دور کر چکے تھے، تبھی میری غیر موجودگی میں آپ میرے بنا جینا سیکھ چکے ہیں۔ اب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور کبھی غلطی سے میرا دھیان آئے تو صبر کر لیجیے گا، بالکل ایسے ہی جیسے امی کے لیے کر چکے ہیں۔ امی کے بعد آپ کی زندگی میں امی جان اور ماما جان نے ان کی جگہ لے لی، میری جگہ بھی آپ کا کوئی نہ کوئی دوسرا بیٹا لے ہی لے گا، اور ہو سکتا ہے جلدی مجھے بھول بھی جائے۔ آپ بالکل ایسے ہی جیسے امی کو بھول گئے ہیں، پھر میں بھی۔ غصے کی زیادتی کے بعد وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ اس نے باپ کی بے بسی دکھ سے نڈھال ہوتے چہرے پر دھیان دیا اور نہ ہی ازراق کی آنکھوں میں پھیلی برہمی پر۔ تبھی اچانک زوردار آواز میں پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے اس کی باقی الفاظ منہ میں رہ گئے تھے، اور وہ گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے سامنے کھڑے ازراق کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بکواس کرتے ہو پاپا کے سامنے؟ اپنے باپ کو امتحان میں ڈالتے شرم نہیں آتی؟ ماں باپ کے لیے ان کی تمام اولادیں برابر ہوتی ہے،
تم پاپا کے بیٹے ہو، کوئی چنے نہیں جسے وہ کسی کو دے کر یا بانٹ کر بھول جائیں گے اور صبر کر لیں گے۔ ماموں کی بات کرتے ہو نا تم، مگر ایک بات اچھی طرح جان لو ارکام، امی اس دنیا سے جا چکی ہیں اور ماموں کی محبت امی کے بعد تمہیں اس لیے مل رہی ہے کیونکہ تم ارکم ملک ہو۔ اپنے نام کے ساتھ ذرا اس پہچان کو ہٹا کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ کون تمہیں کتنا پیار کرتا ہے۔ ماموں کی تم سے محبت خالی کھولی نہیں ہے، وہ تمہیں اس لیے اپنے پاس رکھے اور برداشت کیے ہوئے تھے کیونکہ تم ارکم ملک کے بیٹے ہو۔ پاپا نے کبھی تمہیں خود سے دور رکھنے کے باوجود بھی بھلایا نہیں، تمہیں کسی پر ڈیپینڈنٹ ہونے نہیں دیا تھا۔ تمہاری پڑھائی سے لے کر وہاں رہنے سہنے کا خرچ سالوں سے خود اٹھاتے آ رہے۔ ایک دن تمہیں ماموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، تمہاری پاکٹ منی سے لے کر ضرورت کی ایک ایک چیز تمہارے بنا کہیں تمہیں فراہم کی، تب جا کر تم اتنے سال ماموں کے گھر پر ٹک پائے ہو۔ تمہیں عام امریکی اسٹوڈنٹس کی طرح پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب نہیں کرنی پڑی، اپنے خرچوں کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے۔ جاؤ ایک بار خالی ہاتھ ماموں کے پاس جا کر دیکھو اور انہیں بتاؤ کہ اب تم پاپا سمیت ان تمام تر آسائشات کو چھوڑ کر صرف ان پر بوجھ بننے کے لیے ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے آئے ہو۔ تب تمہیں پتہ چلے گا ساری حقیقت کہ کون تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ 2 دن کے لیے ماموں تمہیں اپنے گھر پر برداشت نہیں کریں گے اور ان کے بچے تمہارے سگے بھائی بھی تم سے منہ پھیرنے میں منٹ نہیں لگائیں گے جنہیں تم ہم پر ترجیح دے رہے ہو، سمجھے تم؟ اور کیا کہہ رہے تھے تم کہ تمہارے نہ ہونے سے پاپا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں یہاں پاپا کے پاس رہتا تھا، اس لیے میں خود گواہ ہوں کہ انہوں نے تمہیں اور بھائی کو کس قدر یاد کیا ہے، مگر بس فرق اتنا تھا کہ تم سے بات ہو جاتی تھی، تمہاری خیر خیریت مل جاتی تھی، اور بھائی کی نہ خیر تھی نہ خیریت تھی اور نہ ہی ان سے بات ہو پاتی تھی، اس لیے پاپا کا ان سے محبت جتانے کا انداز تم سے مختلف ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس بات کو بنیاد بنا کر پاپا کی محبت پر سوال اٹھانے شروع کر دو گے۔ یہ باپ ہے ہمارے، ان کے لیے ہم سب ایک برابر ہیں، یاد رکھنا ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ خون کے رشتے ہمیشہ سگے رہتے ہیں۔ ازراق نے اپنے پاس کھڑے ارکام کی طبیعت اچھی طرح صاف کر دی تھی جو نیچی نظروں کے ساتھ خاموشی سے سر جھکائے اس کی جھاڑ سن رہا تھا۔ ازراق کے پاس کھڑے ارکم ملک اب بھی دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایگزیکٹلی بھائی، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ خون کے اور سگے رشتوں کی جگہ کبھی کوئی منہ بولا رشتہ نہیں لے سکتا، مگر پاپا اور بھائی کو یہ بھول گیا ہے۔ بھائی کے لیے ہم سے زیادہ اہم وہ سارم اور سیف ہے جن سے ان کے دل کا رشتہ جڑا ہے۔ ان دونوں کے سامنے بھائی ہمیں اپنی لائف میں دوسرے درجے پر رکھتے ہیں، پہلے ان کے لیے وہ آتے ہیں، بعد میں ہم، اور پاپا اس کے لیے بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں، انہیں ٹھیک مانتے ہیں۔ بھائی نے اس سیف کے لیے مجھ پر اپنے سگے بھائی پر ہاتھ اٹھایا، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سیف نے ایلین سے بدتمیزی کی تھی جس کے لیے میں نے اسے تھپڑ مارا تھا، اور اسی وجہ سے بدلے میں بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے تھپڑ مارا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے میں نہیں سیف اہم ہے۔ اس کے ڈیڈ نے بھائی کو اس وقت سپورٹ کیا تھا جب پاپا بھائی کو خود سے دور کر چکے تھے۔ بھائی مسٹر شیرازی کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اسی لیے صرف انہی لوگوں کی اہمیت دیتے ہیں، ہمیں نہیں۔ پھر بھی پاپا کو بھائی ٹھیک لگتے ہیں، میں نہیں، تو پھر میرا یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ ارکام کی چیختی آواز آخر میں آ کر نم ہوتے ہوتے بھیگ چکی تھی، اور کب سے ساکت کھڑے ارکم ملک کی برداشت بھی اب جواب دے گئی تھی۔ ان کے سامنے ان کا وہ بیٹا کھڑا تھا جو دکھنے میں ان کی رادیہ کے جیسا تھا۔ ارکام کے چہرے پر نظر آتے رادیہ کے چہرے کو ایک بار پھر آنسو میں ڈوبے دیکھنا ہی ان کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ تبھی انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے کھینچ کر ارکام کو اپنے گلے لگا لیا۔ پیچھے کھڑی عفا خاموشی سے ان تینوں بھائی باپ بیٹوں کی باتیں سن رہی تھی۔ کامی، می جان، اتنی بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی، بنا سچ جانے تم نے یہ سب کیسے سوچ لیا؟ ایک بار تو اپنے باپ اور بھائی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیتے میرے بچے۔ ارکم ملک نے بیٹے کو خود میں بھیجتے ہوئے اس کے کندھے کو چوما تھا اور پھر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے ارکام کے چہرے پر بہتے آنسو کو صاف کیا تھا جو شکایتی نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے بس تمہیں تھپڑ مارا تھا کامی، مگر اس سے پہلے وہ سیف کو ایلن کی وجہ سے بہت سخت سزا دے چکا تھا۔ اس نے سیف کو اپنے ٹارچر سیل میں بند کر دیا تھا، اور پھر ارکم ملک بیٹے کی نم آنکھوں کو تکتے دھیرے دھیرے اسے سب بتاتے چلے گئے، وہ سب جو ارتضیٰ نے انہیں بتایا تھا۔ انہوں نے سوائے ایلین کو کڈنیپنگ والی بات کے ارکام کو سب بتا دیا تھا۔ تبھی ششدر سا کھڑا باپ کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ عفا بھی حیرت سے سسر کی باتیں سن رہی تھی۔ سیف کو ارتضیٰ نے ایلین کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر تم سے زیادہ سخت سزا دی کامی، مگر سارم سمیت سیف نے بھی ارتضیٰ سے شکایت کا ایک لفظ تک نہیں کہا۔ ارتضیٰ اگر ان لوگوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ بھی ارتضیٰ کو خود سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ساحر نے اپنے بیٹے کو اس حد تک ٹارچر کرنے کے باوجود ارتضیٰ سے کسی قسم کی باس پرس نہیں کی۔ تمہیں ایلین کو لے کر جو غلط فہمی ہوئی تھی اس کی وضاحت سزا ملنے کے بعد سیف نے ارتضیٰ کو دی تھی، تب جا کر ارتضیٰ نے سب کچھ اپنے تئیں پتہ کروایا، اور اسی لیے اس نے تمہیں سیف سے معافی مانگنے کے لیے کہا تھا، مگر تم بنا حقائق جانے ہی اپنے بھائی سے اس قدر بدگمان ہو گئے، اپنے باپ سے اتنا بدظن ہو گئے
تم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ تمہاری ماں کی طرح میں تم سے ہر وقت لاڈ نہیں جتاتا، مگر ایک باپ کا پیار جتانے اور محبت کرنے کا انداز ماں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو دن رات محنت مشقت اور جدوجہد کر کے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، انہیں آسانیاں فراہم کرتا ہے، انہیں آسائشوں بھری زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے، خود مشکلوں اور مصائب سے نبرد آزما ہوتا ہے تاکہ اس کے بچے سکون کی زندگی گزار سکے۔ یہ اولاد کے ساتھ باپ کی محبت ہی ہوتی ہے، جس کے لیے ایک باپ اپنا سکون و آرام سب ترج دیتا ہے۔ باپ کی محبت اس کے لفظوں سے نہیں، اس کے عمل سے ظاہر ہوتی۔ میری جان، میرے لیے میرا زر ارتضیٰ، تم سعدی اور مات ایک برابر ہو، اور تمہارے ساتھ تو میرا گہرا قلبی تعلق ہے۔ کامی، تمہاری ماں کیا کرتی تھی کہ تم شکلاً ان کے جیسے ہو۔ تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ مجھے رادیہ کی یاد دلاتا ہے۔ میری تمام اولادیں میرے لیے ایک برابر ہے، پھر بھی تم سب ہمیشہ میری محبت کو امتحان میں ڈالتے ہو۔ تم سب کو لگتا ہے کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو زیادہ اور دوسرے کو کم چاہتا ہوں، مگر یہ ایک باپ کا دل جانتا ہے کہ میرے لیے تم سب اپنی اپنی جگہ کتنے خاص ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی تم میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے، مگر جب میری جگہ پہنچو گے، خود باپ بنو گے، تب سمجھو گے کہ ایک باپ کے لیے اس کی اولاد کیا معنی رکھتی ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو فرداً فرداً یقین دلانا کہ تمہارے سب بچے ایک برابر ہیں۔ بہت مشکل ہے میرے بچے، ایک باپ کے لیے یہ ثابت کرنا، مگر پھر بھی ہو سکے تو میرا درد سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کامی، ایک طویل عرصے بعد میرے سب بچے میرے پاس موجود ہیں۔ دوبارہ سے مجھے خود سے دوری کا غم مت دینا، مجھے امتحان میں مت ڈالو۔ اپنے باپ کو چھوڑ کر مت جاؤ کامی۔ ارکم ملک نم آنکھوں میں بے بسی لیے بولے، اور ارکام نے تڑپ کر باپ کے ہاتھ تھامتے انہیں چوم لیا۔ چہرے پر موجود شرمندگی آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ پاپا، آئی ایم سوری، میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی نے سیف کو، مجھے معاف کر دے پاپا۔ ارکام نے باپ کے ہاتھوں پر چہرہ ٹکاتے درد سے بوجھل لہجے میں کہا۔ ارکم ملک آسودگی سے مسکراتے اسے گلے لگا گئے، اور پھر وہ ارکام سمیت سر کو بھی ساتھ لیے باہر نکل گئے۔ ایفا بھی خاموشی سے ان تینوں کی پشت کو دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے ان کے پیچھے باہر نکلنے لگی تھی۔ الایا، مائی فائٹر جیٹ، الایا، ارتضیٰ گنگناتے انداز میں بولتا اندر چلایا، مگر تبھی اس کے ہاتھ میں موجود فون بج اٹھا۔ ہائی کمانڈ کی کال تھی۔ السلام علیکم، مسکراتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اپنے اصل روپ میں واپس آنا پڑے گا کیونکہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ سب سے پہلے میں تمہاری ان لاپرواہیوں سے بیزار ہوں، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے اسے میں بخوبی جانتا ہوں۔ تم یہ حرکتیں کرتے رہے تو اسے سیالکوٹ بلوانے میں مجھے صرف چند منٹ کا وقت لگے گا۔ ویسے میں تمہاری مما آج کل بہت تنہائی کا رونا روتی جاتی ہے۔ اچھا ہے نا، انہیں بھی کمپنی مل جائے گی۔ پھر تمہیں بھی میں علاقے غیر کی طرف روانہ کروا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ تم کیسے لائن پر نہیں آتے۔ ساحر شیرازی کا لہجہ اتنا برہم تھا، اسے ارتضیٰ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ واقعی اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرنے میں بالکل دیر نہیں لگائیں گے۔ تبھی وہ بوکھلا گیا۔ معافی ہائی کمانڈ، سوری، معاف کر دے پلیز، بندہ بشر ہوں، بس کبھی کبھی تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آپ ہی تو ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ شادی کر لو، اب کل ہی، تب بھی دھمکیاں بند نہیں ہو رہی ہے۔ وہ شرارت سے مسکراتے بولا۔ تبھی الایا بھی ڈریسنگ روم سے باہر نکل آئی تھی، جسے دیکھ کر ارتضیٰ کی گولڈن پلکوں سے سجی مرون پتلیوں والی آنکھوں میں واضح چمک رہ رہی تھی۔ اس نے اشارے سے الایا کو اپنی طرف بلایا تھا، مگر الایا نفی میں سلاتے باہر جانے لگی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے برق رفتاری سے آگے بڑھتے لپک کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، ساتھ ہی ایک ہاتھ اس کے منہ پر جما کر اسے آواز نکالنے سے بھی روکتے ہوئے اس کے گال کو چھوا تھا۔ شادی کر لی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل لاپرواہ ہو جائے۔ اب سنو، دھیان سے میری بات سنو۔ ساحر شیرازی نے ارتضیٰ کو ڈانٹنے کا سلسلہ موقوف کرتے اسے سارے حالات کہہ سنائے تھے، اور الایا کو اپنے بازو کے ایک حلقے میں سمیٹے مسلسل ایک کے بعد ایک مہر محبت ثبت کرتے ارتضیٰ کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں پھیل گئی تھیں۔ آپ نے سارم کو سب بتا دیا؟ ارتضیٰ نے الایا کے چہرے سے سر اٹھاتے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ سارم کا نام سن کر الایا نے منہ بنا کر ارتضیٰ کو دیکھا تھا، جو اس کو اپنے ساتھ لگائے دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بابا، اماں اور زارون کے ساتھ افتخار چچا کو بھی لے کر آتا ہوں۔ جی اچھا، الایا بھی ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ ارتضیٰ نے مزید ایک دو باتوں کے بعد کال بند کر دی تھی۔ پھر اس نے الایا کو خود سے الگ کرتے بالکنی میں جا کر کسی کو کال کی، اور کچھ دیر کی واپسی کے بعد دوبارہ الایا کے پاس آیا۔ الایا، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اسی وقت صحابیہ کے گاؤں۔ ارتضیٰ نے خود کو سوالی نظروں سے تکتی الایا کو کہا، تم مجھے اس برفانی بھالو کے نکاح میں لے جانے کی بات کرے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کتنا زہر لگتا ہے وہ شخص۔ الایا بولنے لگی تھی کہ ارتضیٰ نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اسے جن نرم و گرم نگاہوں سے دیکھا تھا، انہوں نے الایا کو فوراً خاموش ہونے پر مجبور کیا۔
تم نے میرے لیے چھوٹے کو معاف کر دیا لایا، سارم کو بھی معاف کر دو جان، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور اب تو نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ جیسے تم نے اب تک میری وجہ سے اتنا کچھ برداشت کیا، اب بھی اسی فراخ دلی کا مظاہرہ کر دو۔ پھر صحابیہ کو تو تم جانتی ہو نا، وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ میں اشال کو بھی لے جاتا مگر اس وقت مما جان کی حالت تمہارے سامنے ہے، تمہیں بھی ڈیڈ نے اسپیشلی کہہ کر بلوایا ہے، مما تم سے ملنا چاہتی ہے۔ پھر صحابیہ کے لیے اچانک اس طرح کی صورتحال کو فیس کرنا بہت مشکل ہے، تم ساتھ ہوگی تو سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہو۔ اماں بھی ساتھ ہی ہوں گے اور ادھر سارم کی ماما بھی موجود ہے، مگر تم بھی اس وقت صحابیہ کے پاس ہوگی تو اسے تسلی رہے گی۔ ارتضیٰ نے پنک حجاب کے حال مقید بیوی کے چہرے پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کے اس دلربا انداز پر تو علایا خود کو بھی ہار سکتی تھی، پھر اس کی ضد کیا چیز تھی؟ تب اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شوہر کو اپنی رضامندی دے دی اور ارتضیٰ اطمینان کی سانس لیتا ہوا اپنے روم سے نکل کر آفس جاتے ارکم ملک کے پاس گیا تھا۔ اس نے ارکم ملک کو اپنے جانے کے بارے میں مختصراً بتانے کے ساتھ سیف اور ارکام والا معاملہ بھی پوری وضاحت سے سمجھایا، مگر اس نے ان دونوں کو بھی ابھی فی الحال ارکام سے کسی قسم کی باس پرس کرنے سے منع کیا، کیونکہ واپسی پر وہ خود اس سے بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ارتضیٰ نے ہاسپٹل کال کر کے نور اور شہینہ سمیت اشال کو بھی اپنے جانے کا بتایا، جبکہ ذوالفقار شاہ نے افتخار شاہ سمیت باقی سب کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یوں مختصر سے عرصے میں وہ سب سارم کے ساتھ گاؤں جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے تیز شور اور اس کے وسیع وریث پنکھڑیوں سے بہتی تیز ترین ہوا کے نیچے سارم بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے ارتضیٰ سمیت باقی سب کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس سے کچھ دور سیف بھی ایک طرف کھڑا منتظر نظروں سے سامنے روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سے ارتضیٰ سمیت ابھی تک کسی کی آمد کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ ڈیڈ نے ان دونوں بھائیوں کو ارتضیٰ اور ذوالفقار شاہ کے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا، ورنہ سارم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پلک جھپکتے ہی صحابیہ کے پاس پہنچ جائے۔ صحابیہ کی حویلی میں اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے ڈیڈ اسے باخبر کر چکے تھے۔ اس ذیشان نے سارم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ویسے ہی اپنی موت کو خود آواز دے ڈالی تھی۔ اب صوفیہ بیگم اور ان کے بیٹے پر سارم کا عتاب نازل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، جنہوں نے سارم سمیت اس کی وارننگ کو بھلا کر اس سے ڈائریکٹ پنگا لے لیا تھا۔ سیف تم بھائی کو فون کرو، وہ اور بابا کہاں رہ گئے؟ بابا کا نمبر بھی ٹرائی کرتے رہو، میں زارون سے بات کرتا ہوں۔ سارم نے کچھ دیر کھڑے سیف سے کہا اور خود بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے زارون کا نمبر ملانے لگا، مگر تبھی دو گاڑی جھٹکے سے سیف کے بالکل پاس آ کر رکی۔ پہلی گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے اپنے اسپیشل بلیک کلر کے سن گلاسز لگائے ارتضیٰ باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی لائٹ و ڈارک براؤن کلر کے حجاب اور آف وائٹ و ڈارک براؤن اسٹائلش سوٹ میں اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر باہر نکلتی علایا ہی تھی، جسے اس وقت یہاں دیکھ سارم شاکڈ رہ گیا۔ ارتضیٰ بھی اتنا ہی شاندار لگ رہا تھا، اس کے ساتھ اونچی ہائی ہیل میں سہج سہج چلتی علایا اس کے شانے تک آتی ارتضیٰ کا پرفیکٹ میچ لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اتنے حسین اور خوبصورت مکمل لگ رہے تھے کہ سارم ساکت کھڑا کتنی دیر تک ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ جس قدر خوبصورت میرے استاد محترم ہے، تم ان کے قدموں کی خاک برابر نہیں ہو سارم شیرازی۔ سارم کے کانوں میں علایا کی آواز گونجی، واقعی دے آر میڈ فار ایچ ادر۔ اللہ میرے بھائی کی خوشیوں کو مجھ سمیت تمام لوگوں کی بری نظر سے بچانا۔ سارم نے دل ہی دل میں دعا کرتے ایک گہری سانس بھری۔ ارتضیٰ کے بالکل پیچھے سب لوگ موجود تھے، جبکہ دوسری گاڑی سے ذوالفقار شاہ کے ساتھ افسا بیگم اور باقی سب لوگ بڑا سا بیگ اٹھائے عزت کی بھی تیزی سے سارم کی طرف چلے آئے تھے۔ کب تک یوں فریز کھڑے رہو گے؟ صحابیہ الیاس کو صحابیہ سارم شیرازی کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے اس کے گاؤں نہیں چلنا؟ ارتضیٰ نے سارم کے پاس آتے ہی اپنا خوبصورت گوگل اتارتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، خفیف سے انداز مسکرایا، جبکہ اس کی بات سن کر سارم جلدی جلدی اس بات میں سر ہلاتے سب کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ استاد محترم، تم اس برفانی بھالو کو پائلٹ کے ساتھ بٹھا دو، تم میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ سدھر گیا، مگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ دیکھو اب بھی ہم دونوں کو کیسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میرا بس چلے تو اسے ہیلی کاپٹر سے نیچے دھکا دے دو۔ صحابیہ کی شادی تم سیف سے کروا دینا۔ علایا نے ارتضیٰ کا ہاتھ کونے کی طرف سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے دانت پیس کر کہا تھا، اور ارتضیٰ بیوی کی بدگمانی پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ سارم ابھی ان دونوں کو ٹکڑوں کی باندھ کر دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں جو تاثر تھا اسے جلن یا رقابت کا نام تو نہیں، البتہ رشک و پسندیدگی ضرور کہا جا سکتا تھا۔ مگر یہ بات ارتضیٰ اپنی سرفری بیوی کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تبھی صحابیہ کو ساتھ لے کر ازہر اور زارون کے خود پر جمی چھیڑتی مسکراتی نظروں کو نظر انداز کے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ سب واقعی پلک جھپکتے صحابیہ کی حویلی پہنچ گئے تھے۔ اپنی حویلی کے بڑے سے داخلی دروازے پر الیاس حمید نے انہیں خود ہی ریسیو کیا تھا۔ بہت شکریہ چودھری، تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس نے ساری زندگی کے لیے ہمیں خرید لیا ہے۔ ذوالفقار شاہ نے چودھری الیاس کے گلے لگتے ہوئے پرجوش انداز میں ان کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا تھا۔ جواباً الیاس حمید مسکراتے انہیں اپنے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں لے گئے تھے۔
مسکراتے چہرے والے سائے شیرازی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ اندر ہی مردان خانے میں داخل ہوتے ہوئے نگمانہ شیرازی کی نظر جب ارتضیٰ اور حفصہ بیگم کے ساتھ آتی گڑیا جیسی علاء پر پڑی تو ان کی آنکھیں علاء کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی اور وہ لپک کر ارتضیٰ اور علاء کے پاس آئے۔ واہ اللہ، کس قدر حسین ہو تم، واقعی جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ قربان جاؤں اپنے اللہ کی عنایت اور اس کی مصوری پر، رب نے کیا چھانٹ کر میرے بیٹے کا جوڑ بنایا، اتنا مکمل اور خوبصورت جوڑا کہ دیکھ کر میری آنکھیں کھیرا ہو گئی۔ ارتضیٰ میرے بچے، تم نے ماں کا دل خوش کر دیا، بھابھی دیکھے کتنی خوبصورت جوڑی ہے۔ اللہ اللہ ارتضیٰ، تمہاری ڈیڈ نے بھی مجھے یہ بتایا کہ میرے ارتضیٰ کو اللہ نے چاند کے ٹکڑے سے نوازا ہے۔ میرا بیٹا سورج کی طرح چمکتا دمکتا تابناک، اور میری بہو چاند جیسی ٹھنڈی میٹھی اور اجلی۔ اللہ میرے بچوں کو ہر بری نظر سے بچائے، آمین۔ نگمانہ نے خوشی سے برستی آنکھوں کے ساتھ علاء کو اپنے گلے لگاتے ہوئے والہانہ اس کے گال اور سر کو چوما اور اس کے بعد ارتضیٰ کی پیشانی پر پیار کیا، اور پھر اپنے ہاتھوں میں موجود کڑے اتار کر علاء کو پہناتے اس کے مومی سفید گداز ہاتھوں کو بھی چوما۔ ارتضیٰ نگمانہ کے والہانہ و محبت بھرا انداز مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ علاء بھی حیرت سے اشال کی صورت سے ملتی اس خوبصورت و جاذب نظر خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نالائق نے تمہیں میرے بارے میں یقیناً نہیں بتایا ہوگا، میں بتاتی ہوں۔ ماں ہوں میں اس کی، بڑا بیٹا ہے میرا، سارم سے بڑا۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر اس نے مجھے اپنی شادی پر بھی آنے نہیں دیا۔ شادی پر کہا کہ مما سب جلدی جلدی میں ہوئے۔ اتفاق سے شادی کے اگلے دن میری بے حد طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ سال پہلے ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں ٹانگوں پر چوٹ آئی تھی، تب سے میں اکثر بیمار رہتی ہوں، چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تبھی میرے بیٹے نے مجھے ولیمے پر بھی آنے نہیں دیا، مگر میں تمہیں دیکھنے کو مری جائی تھی میرے بچے۔ اور دیکھو میری لگن اللہ کو کتنی پسند آئی، تمہیں دیکھنے کے لیے اس نے سارم کے نکاح کو بہانہ بنا دیا، ورنہ سچی میں تم سے ملنے خود لاہور آ جاتی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہوں، گلے لگو، میری ساس ہوتی ہوں میں تمہاری۔ نگمانہ کا خوبصورت اور محبت سے لبریز لہجہ علاء کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا، تبھی وہ بلا جھجک نگمانہ کے گلے لگ گئی۔ حفصہ بیگم بھی حیران مگر مسکراتی نظروں سے اپنی اس نند کو دیکھ رہی تھی جس سے وہ بس ایک ہی مرتبہ مل سکی تھی، مگر اب جب سالوں بعد انہوں نے نند کو دوبارہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ نگمانہ کا جو دھندلا عکس انہیں یاد تھا وہ کب کا دماغ سے محو ہو گیا تھا، مگر اب وہ دکھنے میں ان کی شال کا پرتو لگی تھی۔ آخر کو پھپھو جو تھی، معافی دے دے مما، اب تو آپ کو آپ کے سورج نے چاند جیسی بہو بھی لا دی، اسی خوشی میں معاف کر دینا مجھے۔ ارتضیٰ نے اپنے دونوں کان پکڑتے معافی مانگنے والے انداز میں کہا، اور نگمانہ اس کی شرارتی مسکراہٹ کو دیکھ کر خود بھی مسکرا دی، جبکہ کچھ دور تمام مردوں کے ساتھ بیٹھے سارم نے بھی ماں کے خوشی سے چمکتے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ بھلا ممکن تھا کہ علاء کو دیکھ کر کوئی اپنے دل و جان کو قربان ہونے سے روک سکتا؟ جب بیٹا اس ساحرہ کو پہلی بار دیکھ کر اپنا ناقابل تسخیر دل ہار سکتا تھا تو ماں سارم کی ماں بھی اگر علاء کو دیکھ کر حیرت و خوشی سے بے قابو ہو گئی تھی تو کوئی عجب بات نہیں تھی۔ سارم سوچتے سر جھٹک کر رہ گیا تھا اور منہ بناتے ہوئے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے سب لوگوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اسی وقت نگمانہ شیرازی نے بھی گردن موڑ کر سارم کو دیکھا تھا اور وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ ارتضیٰ، میں علاء اور بھابھی جان کو صحابیہ کے پاس لے کر جا رہی ہوں، اب جلدی جلدی نکاح کی کارروائی شروع کرواؤ۔ دیکھو میری سیمی کا چہرہ کتنا بے چین لگ رہا ہے۔ نگمانہ نے سب کے بیچ بے چینی سے پہلو بدلتے سارم کی طرف اشارہ کیا جو ذوالفقار شاہ اور باقی سب کے پاس بیٹھا منہ بنا کر دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے حفصہ بیگم اور علاء کو نگمانہ شیرازی کے ساتھ بھیج دیا تھا اور خود مسکراتے ہوئے سارم کے پاس چلایا جو زارون سے باتیں کر رہا تھا، بلکہ باتیں کیا، زارون کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں سے جھنجلاتے ہوئے کبھی چپیڑے تو کبھی مکے مارا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں پیٹ رہے ہو زارون کو؟ انکل کے سامنے ذرا انسانوں والی حرکتیں کرو، کہیں ان کا ارادہ نہ بدل جائے۔ غالباً تمہیں اب تک انسان کا بچہ ہی سمجھ رہے، مگر تم جنگلیوں کی ٹیم سے ہو، یہ بھی ان پر ثابت مت کرو۔ ارتضیٰ کے کہنے پر سارم تیزی سے سیدھا ہوا تھا اور اس بات میں سر ہلاتے اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے افراد پر ڈالی تھی، جبکہ سارم کو دیکھ کر عزیر اور زارون کے ساتھ ارتضیٰ مسکرا دیا، مگر سارم ان کی بجائے سامنے بیٹھے لوگوں کی طرف متوجہ تھا۔ اسے جس قدر تیزی اور جلد بازی میں وہاں بلایا گیا تھا اس کے برعکس اس وقت اس کے سامنے بیٹھے تمام لوگ نہایت ریلیکس ہو کر ایک دوسرے سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے وہ سب یہاں بس گپ شپ کرنے آئے ہوں۔ سنو سارم، جب تک تمہاری بھابھی جان میرے ساتھ موجود ہے تب تک کچھ دیر پہلے کی طرح ہمیں اتنی محبت سے نہ دیکھنا، ورنہ وہ صحابیہ کے سامنے ہی بنا کسی لحاظ تمہارا سر کھول دیں گی۔ ارتضیٰ نے سارم کو مزید الرٹ کرنا مناسب سمجھا۔ مطلب؟ یعنی آتے وقت انہوں نے دیکھ لیا تھا، مگر اس وقت آپ دونوں ایک ساتھ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ میں اپنی نظر ہی نہیں ہٹا سکا تھا۔ اور سارم بولتے ہوئے اچانک لب بھنج گیا تھا۔ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، تمہیں بھی میں سالوں سے جانتا ہوں اور اپنی بیوی کے مزاج کو بھی اس کے بچپن سے سمجھتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرنا اگر صحابیہ کے سامنے بے عزت ہونا نہیں چاہتے۔ ارتضیٰ نے لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سارم کو متنبہ کیا تھا اور ایک مرتبہ پھر سارم نے زور شور سے اس بات میں سر ہلایا۔
तभी दो पहलवान नुमा बंदे सलाम करते हुए अंदर चले आए। चौधरी जी, काजी साहब आ गए। उन बंदों ने आते ही चौधरी इलियास को पैगाम दिया। सारिम उनकी बात सुनकर चौंक गया था, यानी इस बेवजह गपशप की वजह काजी साहब थे। तो सब काजी का इंतजार कर रहे थे। जुल्फ़िकार शाह और साहिर, चलो काजी साहब आ गए। चले भाई। सारिम पुत्र, तुम्हें अपने फर्जंदी में लेने का इरादा किया है मैंने, इजाज़त है। लियास हमीद बोलते अपनी जगह से उठ खड़े। सारिम भी तेज़ी से इस बात में सर हिलाता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। तभी ज़ारून और इर्तिज़ा ने उसकी फुर्ती पर लब भेजकर मुस्कुराहट छुपाई थी। आराम से भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। इर्तिज़ा ने फिर सारिम को खफीफ से अंदाज में छेड़ा और वो खिफ़्फ़त से सर खुजाते हुए बाकी सबके साथ इलियास हमीद के पीछे पीछे चलने लगा। फिर उसी वक्त इलियास हमीद के जानने वाले कुछ गाँव वाले के साथ काजी साहब भी हवेली के जनान खाने में चले आए। सारिमा जिस कदर मौद्दिब नजर आ रहा था, उसे देखकर बाकी सबको अपनी हंसी छुपाना मुश्किल लग रहा था। फिर कुछ ही देर बाद इलियास साहब सबसे इजाज़त लेते हुए काजी साहब और कुछ लोगों के हमरा साहबिया के पास रूम में चले गए थे कि अब इजाब व कबूल का मरहला तय करने का वक्त था। इलियास हमीद को उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी लख्ते जिगर को इतनी जल्दी अपनी आंखों से दूर कर देंगे, मगर हालात का तकाजा ही था। दिल गिरफ्तार से साहबिया के सामने जाकर खड़े हुए, जो सर झुकाए एक खूबसूरत सा लाल दुपट्टा अच्छी तरह सर पर उड़े हुई थी। इलियास हमीद ने बेटी के सर पर हाथ रखते हुए उससे इजाज़त तलब की थी और साहबिया ने बाप के हुक्म पर सर झुकाते हुए सारिम शिराजी को पूरे होशो हवास में अपना हमसफ़र कबूल किया था। फिर सारिम की कबूलियत से पहले सोफिया बेगम और ज़ीशान को भी वहाँ बुला लिया गया था। ज़ीशान तो कुछ देर पहले मामू के लहजे से इतना मुतमईन हुआ था कि रूम में पहुँचते ही सुकून की नींद सो भी गया था, मगर जब मुलाजिम ने सोफिया बेगम को इलियास साहब के बुलावे के साथ साहबिया की निकाह की खबर सुनाई तो उन्होंने घबरा कर गहरी नींद सोए बेटे को झंझोड़ कर जगाया था। ज़ीशान हड़बड़ाकर नींद से जागा था और माँ की ज़ुबानी साहबिया के निकाह की बात सुनकर वो सोफिया बेगम के साथ ही तैश में नीचे पहुंचा था और फिर जनान खाने के दरवाजे पर ही अंदर का मंजर देख वो बुरी तरह खौल उठा था कि अचानक काजी की गूंजदार आवाज़ सोफिया बेगम और ज़ीशान की समात पर बिजली बंद कर गिरी। सारिम शिराजी वल्द साहिर शिराजी, क्या आप साहबिया इलियास हमीद चौधरी को बावस हक महर 50 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल करते हैं? मामू जान, दरवाजे पर खड़ा ज़ीशान सारिम को घूरते हुए जोर से चीखा, भाईजान ये सब क्या है? सोफिया बेगम ने भी वहीं से चिल्लाते पूछा था, मगर इलियास हमीद ने हाथ उठाते उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। सारिम शिराजी, एक बार फिर से अल्फाज काजी ने दोहराए थे, कबूल है। सारिम ने शररबान निगाहों से ज़ीशान को देखते हुए काजी को अपनी कबूलियत की सनद दी। नहीं, मैं साहबिया को किसी और का नहीं होने दूंगा। और तुम गुंडे कहीं के, तुम साहबी से शादी करने से पहले मामू जान को बताओ कि असल में तुम क्या हो और क्या करते हो। गुंडे हो तुम जो लोगों को मारते फिरते हो। ज़ीशान ने बरहमी से बोलते अपनी पैंट की पॉकेट में रखी गन निकाली और सारिम भी तैर से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़कर ज़ीशान का मुंह तोड़ता इर्तिज़ा अपनी जगह से लपक कर उठा। ओहो, क्या करते हो भाई? ये सब खिलौने इनको दिखाना जो इनसे खेलना ना जानता हो। हम जैसों के सामने इनसे खेलने से इज्तनाब भी करो, वरना बाद में तुम्हें अफसोस करने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। और रही सारिम को जानने की बात, तो अंकल अच्छी तरह जानते हैं कि सारिम क्या करता है, गुंडा है या कुछ और, उन्हें सब मालूम है। हाँ, मगर मुझे अफसोस है कि तुम अब तक सारिम की असलियत नहीं जानते, लेकिन खैर जान लेना, इतनी भी क्या चलती है। सारिम से भी मिल लेना, मगर पहले इर्तिज़ा से तो मिल लो। इर्तिज़ा ने सारिम के से अंदाज मज़े से बोलते हुए ज़ीशान के हाथ से पलक झपकते हुए गन छीनी थी और ज़ीशान को कुछ दूर खड़े ज़ारून और ज़ैर की तरफ धकेल दिया, जबकि सारिम ने अपना मखसूस डायलॉग इर्तिज़ा की ज़ुबानी सुनकर लब भेज कर मुस्कुराहट छुपा ली थी। काजी साहब आप कंटिन्यू करें। इर्तिज़ा कहने पर सारिम दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और मौलवी साहब ने दूसरी के बाद तीसरी मरतबा भी रजामंदी ले ली। तभी मुबारक सलामत के शोर के साथ सारिम सरशारी सा मुस्कुराता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। साहिर शिराजी, जुल्फ़िकार शाह और सबके गले मिलता मुबारकबाद वसूल किया था। निकाह की ये पुरसादत सुन्नत आपको मुबारक हो। अल्लाह आप दोनों के साथ में मोहब्बत और बरकत अता करे। काजी साहब ने सारिम को गले लगाते कहा था और उनके अल्फाज ने ज़ीशान और सोफिया बेगम को कांटों पर घसीट लिया था, यानी अब साहबिया इलियास हमेशा के लिए साहबिया सारिम शिराजी बन गई थी। इस ख्याल ने ज़ीशान को बुरी तरह भड़काया था और वो ज़ारून की गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गया था। यह आपने ठीक नहीं किया मामू जान, आपने धोखा दिया है मुझे और ममा को तसल्ली देकर आपने इस ब्लडी गुंडे को यहाँ बुलाकर साहबिया का निकाह इसके साथ कर दिया। आपको इस धोखे दही की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी आसानी से मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। उज़ैर और ज़ारून के शिकंजे में फंसा बेबस सा ज़ीशान ज़ोर से चिखा था और इलियास हमीद मुबहम सा मुस्कुराए थे। ऐसा है बरखुरदार, मुझे तड़िया मत दो क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या है ना कि धमकियाँ तो तुम्हारे बाप की मुझ पर असर नहीं कर सकी, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? चाहूँ तो अभी खुद से बदतमीज़ी करने पर 2 मुक्के मार कर तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हारी माँ के चेहरे ने मेरे हाथ बांध दिए।
رہی بات دھوکے کی تو میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ کیا میں نے تم سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو تمہاری زوجیت میں دوں گا، یا پھر میں نے اس رشتے کے لیے تمہاری ماں یا تمہیں کوئی زبان دی تھی؟ دھوکہ تب ہوتا جب میں تمہیں ہاں کہہ کر اپنی بات سے مکر جاتا۔ تمہاری ذلیل حرکت کے بعد میں نے خود صحابیہ کا رشتہ اپنی مرضی سے سالم کے ساتھ طے کیا تھا۔ میں اس کو زبان دے چکا تھا، اس کے بعد میں تمہارے کہنے پر اپنی زبان سے پھر جاتا، تب ہوتا اصل دھوکہ جو سالم کے ساتھ کیا جاتا۔ میری بیٹی میرے پاس تھی، اس پر میرا حق تھا، اور اپنا حق استعمال کرتے ہوئے میں نے اس کے لیے ایسے شخص کو چنا جو مجھے اس کے لیے تم سے کروڑوں اور درجے بہتر تھا۔ مناسب وقت پر میں اپنی بیٹی کو ایسے شخص سے منسوب کر چکا ہوں جو اس کا اصل اور صحیح حقدار ہے۔ اب صحابیہ سالم کی بیوی ہے، اس لیے اس پر تمہارا کیا، میرا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم اور تمہاری ماں اس سچ کو جتنا جلدی ہو سکے قبول کر لو۔ صحابیہ نہ پہلے تمہارے نصیب میں تھی اور نہ اب تمہیں مل سکتی ہے۔ الیاس حمید نے بے لچک لہجے میں کہتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے سالم کو اشارے سے آگے بلایا اور اسے اپنے گلے لگا کر الگ کرتے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے سنگ ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، آمین۔ الیاس حمید نے سالم کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے دعا دی، اسی لیے جو ذیشان کو کب سے گھور کر دیکھا تھا سسر کی محبت پر مسکرا دیا، مگر ایک بار پھر صوفیہ بیگم کی چیختی آواز سن کر سالم نے ان دونوں ماں بیٹے کو گھور کر دیکھنا شروع کیا تھا۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا بھائی جان، میں مرتے دم تک آپ کو معاف نہیں کروں گی، صوفیہ بیگم نے بھی روتے ہوئے کہا اور ذیشان کو زارون کی گرفت سے چھڑا کر کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کھس کم جہاں پاک، زارون زیر لب بڑبڑایا تھا اور اس زہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گنگناتے سالم کو مبارکباد دینے آگے بڑھا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر کھڑی 2 لگژری گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں سلطان اطلال، اعظم، عمر اور تہمینہ موجود تھی، دوسری گاڑی میں اکرمہ، عوان اور ابوبکر موجود تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کی فلائٹ نے پاکستان لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا اور اب وہ سبھی لاہور میں موجود اپنی رہائش گاہ کی طرف گامزن تھے۔ ان سب کا رخ ڈیفینس کی طرف تھا، جہاں موجود بے حد خوبصورت وسیع و عریض ولا انہوں نے پاکستان آنے سے 2 دن پہلے ہی خریدا تھا۔ انہیں یہاں ابھی کچھ وقت قیام کرنا تھا، اسی لیے ہوٹل میں رہنے کے بجائے انہوں نے اپنے لیے لاہور کے اس پوش علاقے میں یہ ولا خریدا تھا۔ اکرمہ کو سب گھر والوں کو ولا پہنچا کر خود اپنے کسی ضروری کام سے جانا تھا، تبھی وہ سب کو گھر کے باہر چھوڑ کر ڈرائیور کو ساتھ لیے اپنے کام سے نکل گیا تھا۔ 1 ہفتے پہلے سلطان اطلال کے پاکستان جانے کے فیصلے نے اکرمہ سمیت سب گھر والوں کو ششدر کر دیا تھا۔ سلطان اطلال نے اسے حکم دیا تھا کہ جانے سے پہلے بلال کو کسی بھی حالت میں ان کے سامنے پیش کرے، زندہ مردہ۔ اکرمہ نے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اگلے دن ہی بلال کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ پھر اسے زیادہ دقت کا سامنا بھی نہیں ہوا، بلال کی خبر اگلے دن ہی مل گئی تھی، مگر وہ اکرمہ کو زندہ نہیں مل سکا۔ بلال کے مختلف قسم کے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ تعلقات تھے، اس نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی تھی۔ امکان غالب تھا کہ انہیں بھی وقت پر آرڈر نہیں مل پایا تھا اور اکرمہ سلطان جیسے کسی سرفرے نے اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ بلال کی لاش اسی کے لوگوں کو اس کے گھر میں ملی تھی، اسی لیے اکرمہ نے زندہ کے بجائے مردہ بلال کی تصاویر باپ کے سامنے پیش کر دی۔ یوں بلال کی موت کے بعد ان سب کو نہ چاہتے بھی پاکستان آنا پڑا۔ یہاں آنے سے پہلے اکرمہ نے اپنے نیٹ ورک کو تیزی سے ایکٹیو کیا تھا۔ اسے جو لیڈی ملی تھی اس کے حساب سے اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ شہر کا مشہور بوتیک تھا، جس کی اونر شہر بھر میں اپنے مختلف ایجنٹس کے ذریعے لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی۔ اکرمہ کو پتہ چلا تھا کہ رباب کو بلال کے ڈیلر تک پہنچانے والی وہی عورت تھی، تبھی سب سے پہلے اس سے ملنے اس کے بوتیک پہنچا، مگر بند بوتیک اس کا منہ چڑھا رہا تھا، یعنی اس کی ایک اور کوشش ناکام ثابت ہوئی تھی۔ اکرمہ غصے سے بوتیک کے بند شٹر پر ایک زوردار لات مارتے ہوئے واپس پلٹ گیا تھا کہ تبھی اچانک سرخ کپڑوں میں ملبوس ایک اسٹائلش سی طرح دار لڑکی ہٹلاتی ہوئی اس کے سامنے چلی آئی اور ایک ادا سے اسے اپنے کھلے لمبے بال لہراتے ہوئے اکرمہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ رات کے اس پہر تم یہاں کس کو ڈھونڈ رہے ہو حسین جوان؟ اگر بوتیک کی مالکن کو ڈھونڈ رہے ہو تو بیکار ہے، وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ سے ایسی آزاد تتلی کی مانی ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ تمہیں ان سے جو کام ہے مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہارا وہ کام کر سکتی ہوں، بلکہ تمہیں اس جگہ تک لے جا سکتی ہوں جہاں تم میڈم کے ذریعے جانا چاہتے ہو۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، لڑکا یا لڑکی؟ جو بھی تمہاری ڈیمانڈ ہے سب پوری کی جائے گی، چلو میرے ساتھ۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی یقیناً اکرمہ کے کام کی تھی، وہ اسے اصل تک نہیں تو کم سے کم اس جگہ تک ضرور پہنچا سکتی تھی جہاں سے اکرمہ کو رباب تک پہنچنے کا سرا ملتا۔ تبھی وہ اسبات میں سرہلانے لگا، لڑکی یا لڑکا؟ لڑکی نے دوبارہ سوال کیا۔ لڑکی، اکرمہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ لڑکی اس کی بات سن کر دل فریب انداز مسکرانے لگی۔
خوبصورت جینس شرٹ ملبوس بے تحاشا ہینڈسم اس البینو لڑکے کی شکل اور پرسنالٹی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی عام سا شخص نہیں، یقیناً ایک موٹی آسامی تھا جس کی شکل سے ہی عمارت ٹپک رہی تھی اور وہ خود ہی بآسانی پھنسنے کو بھی تیار تھا۔ تبھی ایکس-رے کرتی نگاہوں سے اکرما کا سرتاپا جائزہ لیتی ہوئی لڑکی اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے اکرما کی گاڑی تک آئی تھی اور خود ہی بیک ڈور کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ اکرما نے دونوں بھائیوں اچکاتے ہوئے لڑکی کا کانفیڈنس دیکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔